الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 6 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی تمہید میں مخاطبین کا رد عمل بیان ہو گیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ آسانی کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں میں جب ہجرت کے قریب کا مرحلہ آتا ہے تو یہ چیز نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بڑا قلق ہے، اس چیز کا کہ میری قوم نے میری بات کیوں نہیں سنی۔ یہ مضمون جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا تھا، کوئی مطالبہ تو نہیں کیا تھا، میں نے جو کچھ کہا تمہاری خیرخواہی میں کہا اور تمہیں ایک ایسی حقیقت سے خبردار کرنا چاہا جس سے تم دنیا میں بھی دوچار ہونے والے ہو اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ چیز آپ کو آخری درجے میں افسردہ کر دیتی تھی۔ ہجرت کے قریب کے زمانے میں یہ افسردگی اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی، اور ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے آپ کو یہ غم بھی لاحق ہو جاتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میری دعوت میں کوئی خامی رہ گئی، میں بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا، مجھے جس طرح بات کو واضح کرنا چاہیے تھا اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ یہ احساس طبیعت کو اور زیادہ غمزدہ کر دیتا تھا۔ اس پس منظر میں جب اوپر کی تمہید ایک خاص جگہ پہنچی اور فرمایا کہ ان یقولون الا کذبا، حقیقت یہ ہے کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ مخاطبین جس چیز کا انکار کر رہے تھے اور جو دعویٰ کر رہے تھے اس پر یہ سخت تبصرہ کیا قرآن نے۔ چنانچہ اسی موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کا مضمون ہے، یعنی گویا توجہ آپ کی طرف کر کے آپ کو تسلی دی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پھر اگر وہ یعنی تمہارے مخاطبین اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر ڈالو گے۔ یعنی جو اس وقت تمہاری کیفیت ہو رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ ہی کو اس میں گھلا دو گے۔ تو یہ گویا تسلی کے انداز میں فرمایا، آگے واضح ہو جائے گا کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے، حق پہنچا دینا ہے، یہی ذمہ داری ہم نے تم کو دی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ نہایت دل نواز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اس کا سبب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سے فرض دعوت کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی، اس وجہ سے نہیں ہے یہ معاملہ۔ آپ تو اس کے لیے اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دے رہے ہیں، جبکہ آپ کا کام صرف انذار و بشارت ہے اور اس کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ اس سے زیادہ پیغمبر کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ خبردار کر دے، جو کچھ آنے والا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر دے، اور اگر ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بشارت ہے تو وہ ان تک پہنچا دے۔ تو پہلی چیز کو انذار اور دوسری کو بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن نے جہاں پیغمبروں کا منصب بیان کیا ہے تو وہاں یہی دو لفظ استعمال کیے ہیں،
فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صرف اس لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں، قیامت کے معاملے میں متنبع کر دیں اور بشارت دے دیں۔ اگر کچھ لوگ ان کی بات مانیں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ان کو دی یا اب ان تک پہنچائی ہے اس کی قدر کریں گے، تو اس کے نتیجے میں خدا کی جنت ان کو حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کا کام انذار و بشارت ہی تھا، اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تسلی یہاں دی ہے۔ میں نے لکھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فرض دعوت کے ادا کرنے کا احساس کس قدر شدید تھا۔ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو اس بڑے منصب کے لیے منتخب کرتے ہیں، وہ اپنی دعوت سے پھر کتنے مخلص ہوتے ہیں، اس سے کتنے متعلق ہوتے ہیں، کس طرح روح کی گہرائیوں سے اس کو حق سمجھ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہوتی، اپنی مشیخت قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی لیڈری اور زعامت نہیں ہوتی۔ وہ ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں، اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ رد عمل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرو، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ یہ اپنے بھلے کی بات، اپنے لیے خیر کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور پھر ہم انسان ہیں۔ اس زمین کو اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مادے کا ایک ڈھیر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سجا بنا کر دلہن بنا دیا ہے۔ کیا حسن پیدا کیا ہے، کس طریقے کے مناظر اس میں تخلیق کر دیے ہیں، اس کی مخلوقات میں کیسا تنوع ہے، اس کا تقابل جو دوسرے اجرام فلکی ہیں ان سے کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو زینت دی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے پوری کائنات کو ڈنڈار چھوڑ کر اس کرے کا انتخاب کیا ہے، تمہیں اس پر بسایا ہے اور اس کو اس طرح بنا سنوار کر دلہن بنا دیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی عبث کام ہے؟ یہ سوچے سمجھے بغیر ہوا ہے؟ یہ کوئی اتفاق ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں فلسفے کی سطح پر جتنے سوالات ہیں وہ خدا کی اس اسکیم کو نہ سمجھنے یا نہ ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دنیا نہ تو اللہ تعالیٰ کے کمال کا ظہور ہے آخری درجے میں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے آخری درجے میں۔ اگر اس کی رحمت آخری درجے میں ظہور پذیر ہو جائے گی، اس کا کمال آخری درجے میں ظہور پذیر ہو جائے گا، اس کا عدل آخری درجے میں ظہور پذیر ہو جائے گا، تو وہ جہاں ہوگا پھر وہ امتحان کی دنیا نہیں ہو سکتی۔ بار بار توجہ دلائی ہے کہ تمہیں اگر اس پورے نظم میں نقائص نظر آتے ہیں، اگر اس میں خلا محسوس ہوتے ہیں، اگر اس میں ناتمامی دیکھتے ہو، اگر اس میں رحمت اور کمال کا ظہور بعض جگہوں پر مجروح ہوتا محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو امتحان کی چیز بنایا، اس کی یہ ضرورت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا اہتمام جو ہم نے کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تمہارا امتحان مقصود ہے، تم یہاں نہ ہمیشہ کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ یہ تمہارا مستقل گھر ہے، یہ ایک عارضی دنیا ہے، اس میں تم آتے ہو چلے جاتے ہو، ہمارے ہاں تمہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم ایک دن
سب کو اٹھا کھڑا کریں گے اور ان کے سامنے حقائق رکھ کے انتخاب کریں گے کہ کون ہماری جنت میں جانے کا اہل ہے۔ یہاں تو ہم نے تم کو دنیا میں بھیج دیا، کسی اہلیت کی بنیاد پر تمہارا انتخاب کر کے نہیں بھیجا تھا، ہر ایک کو موقع دے دیا، لیکن اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اور جو اصل دنیا ہے، جو مقصود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ظہور ہوگا، جہاں اس کی رحمت اپنی آخری صورت میں سامنے آ جائے گی، جہاں اس کا عدل کامل ظاہر ہو جائے گا، اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے استحقاق ضروری ہے، یعنی تم اپنا حق ثابت کرو۔ وہ حق ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ دنیا بنائی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مقصد ہے اس کا، اور یہ بات ان لوگوں پر واضح ہونی چاہیے کہ یہ دنیا کی اس زینت پر ریجھ گئے ہیں، یعنی ان کے لیے یہی سب کچھ ہو گئی ہے، اسی کو حتمی اور آخری چیز سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اسی زینت پر ریجھے ہوئے ہیں۔ دراں حالے کے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن بالکل نابود کر کے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ ایک دن سب ختم کر دے گا۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اس زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ایسے ہی جیسے سینکڑوں ہزاروں اجرام فلکی اوپر دیکھ رہے ہو، یہ بھی اسی طرح ہو جائے گی۔ اور اس وقت اگر کوئی چیز باقی ہوگی تو تیرے پروردگار کی ذات والا صفات باقی ہوگی، تم سب ختم ہو جاؤ۔ ارشاد کیا کہ یہ ہے، یہ کیوں فرمایا؟ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، یہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے یا نہیں سن رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ان کے ایمان نہ لانے کا اصل سبب کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ وہ اصل سبب بتایا ہے، چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے ایمان نہ لانے کا اصل سبب کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ خیال ہوا کہ ان کے رویے یا ان کے رد عمل کی وجہ کہیں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے، فرمایا نہیں، آپ تو اپنے حدود سے آگے بڑھ کر دعوت دے رہے ہیں، آپ کو انذار و بشارت کی ذمہ داری دی گئی تھی، آپ تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے کیا سوال؟ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اب یہ سبب بتایا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی صفات کمال کا آخری ظہور نہیں ہے، یہ تو عارضی طور پر امتحان لینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کیا امتحان لے رہا ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یعنی ایک تمہاری بعد کی زندگی ہے، آخرت، اس کا تعارف کرا دیا گیا ہے، اس کی تصویر بڑی حد تک دکھا دی گئی ہے، اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اس کی منادی کر دی ہے، اور ایک یہ سامنے دنیا ہے، یہ نقد ہے وہ ادھار ہے، یہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ اب جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر اتر کر اس کی حقیقت سمجھی جائے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی عقلی تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح جانا جائے۔ یہ امتحان ہے۔ تو اگر سادہ لفظوں میں کہیے تو عقل کا امتحان ہے، یعنی مشاہدے میں تو یہ دنیا آ رہی ہے، عقل اس دنیا کا تقاضا کر رہی ہے، تو مشاہدے سے اوپر اٹھ کر عقل کے نتائج کو دیکھنا، عقل کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کو سمجھنا، اور اپنی خواہشات سے، ظاہر ہے کہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے،
خواہشات فوری طور پر لپک کر اس کو لینا چاہتی ہیں۔ وہ نقد ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، یا اس سے اعراض کر لینا یا اس کو نظر انداز کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس میں انسان عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرے، عقل جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی بنیاد پر اپنا جائزہ لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اس کی چھوٹے پیمانے پر اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں دنیا میں، یعنی جس طرح یہ کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے لیکن تم حقیقت میں رخصت نہیں ہوگے، یہ صرف تمہارا قالب ہے جو گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تمہاری اصل شخصیت کو ہم سلا دیں گے اور پھر صدیوں کے بعد اٹھا دیں گے۔ اس کی روزانہ ریہرسل کرائی جاتی ہے جب ہم سو جاتے ہیں، بالکل وہی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے سونے اور سلانے کو موت سے تشبیہ دی اور یہ بتایا ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، نفس انسانی کو یہاں معلق کر دیا جاتا ہے اور جسم کے ساتھ اس کا رشتہ ایک عارضی انقطاع میں چلا جاتا ہے، اور موت کے وقت یہ انقطاع کامل ہو جائے گا، بس اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس طرح تم سوئے ہوتے ہو تو دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سوئے ہی رہو اور 10-20 گھنٹے گزر جائیں، تو تمہیں اگر گرد و پیش سے اندازہ نہ ہو کہ صبح ہو گئی شام ہو گئی تو تم بتا ہی نہیں سکتے کہ 2 لمحے سوئے یا گھنٹوں سوئے رہے۔ تو یہی معاملہ برزخ میں ہو جائے گا، ایسے ہی سوئے ہوئے اٹھو گے، اور جس طرح کہ قرآن نے یہ نقل کیا ہے جملہ کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہمارے یہ خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، بالکل یہی تاثر وہاں ہوگا۔ تو قرآن نے ان دونوں کو کہا ہے کہ یہ ہم روزانہ مشق کراتے ہیں، روزانہ دکھاتے ہیں کہ اس طرح اچانک موت آئے گی، کبھی تم متعین بھی نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے تم کب سوئے تھے، اسی طرح آئے گی۔ اور جیسے بے بسی سے تم اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیتے ہو، موت کے حوالے کر دو گے اور سوئے رہو گے اور پھر اٹھو گے۔ ہاں البتہ سوتے میں بھی تمہیں خواب دکھائے جاتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیات ضرور پیش آتی رہیں گی۔ تو اس کو مقابل میں رکھ کے بتایا ہے کہ یہ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ سب دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور اس میں تم اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہو۔ تو موت کو تمہارے لیے ایک روزمرہ کی مشق بنا دیا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ تمہاری زندگی کا ہے، اس میں تمہارے سامنے حقائق آتے ہیں اور وہ حقائق عقلی ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو مستقبل جو دنیا کا مستقبل ہے، یعنی ایک تو وہ مستقبل ہے جو پوری انسانیت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں ایک ہر شخص کا مستقبل اس دنیا میں ہوتا ہے، قوموں کا بھی ہوتا ہے۔ اس مستقبل کے معاملے میں بھی بالکل وہی گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ یعنی بچے کو اگر تعلیم کی طرف توجہ دلانی ہے، محنت کی طرف توجہ دلانی ہے، خواہشوں سے اوپر اٹھ کر کسی چیز کو حاصل کرنے کی جد و جہد کی طرف توجہ دلانی ہے، تو آپ دیکھیے بالکل وہی گفتگو دنیا کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ماں کر رہی ہے، باپ کر رہا ہے، جو خدا آخرت کے بارے میں کر رہا ہے۔ تو اس مستقبل کی بھی یہی بالکل صورت ہے، یعنی جو خواہشیں ہیں وہ عمر کے اس حصے میں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اس حصے میں خواہشیں قدم قدم پر وہی کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ عقل کو آواز دیتے ہیں کہ تم دیکھو یہ دنیا ہے، اس میں تمہیں زندگی گزارنی ہے، پڑھو لکھو گے نہیں، محنت نہیں کرو گے، کوئی ہنر نہیں سیکھو گے، کوئی کام نہیں کرو گے تو یہ نتائج نکلیں گے۔ تو ہر ماں اور ہر باپ اور پورا معاشرہ مل کر ہر شخص کو انذار و بشارت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مستقبل دنیا کا مستقبل ہے جس کی یہ خدمت کی جا رہی ہوتی ہے، پیغمبر یہی چیز پوری کائنات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ امتحان عقل و تمیز کا ہے، یہ بھی عقل و تمیز ہی کا امتحان ہے۔ اس وقت تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے کھیلیں، اطمینان سے سوئے رہیں، اتنی سردی میں اٹھ کے کیا جانا ہے، محنت کر کے کیا کرنا ہے، تو وہاں پر خبردار کیا جاتا ہے یہ نتائج نکلیں گے، اس کا
یہ حاصل ہوگا یہ بتایا جاتا ہے، اور وہی انذار اور بشارت۔ تو ہم میں سے ہر شخص مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، لیکن دنیا کے مستقبل کے حوالے سے پیغمبر وہ خیرخواہی کر رہے ہیں جو ماں اور باپ کی خیرخواہی سے بھی آگے کی ہے، کہ جس وقت تم موت کی نیند سے بیدار ہو گئے تو وہاں بھی ایک مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر، عقل و تمیز سے کام لے کر، یہ تمیز وہ نہیں ہے جو آپ اردو میں بولتے ہیں، یعنی چیزوں کو الگ الگ کر کے پرکھنا، اس کو امتیاز اور تمیز کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون اپنی عقل و تمیز سے کام لے کر آخرت کا طالب بنتا ہے، اور کون اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر اسی دنیا کا پرستار بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے اس امتحان کے تقاضے سے، کیونکہ یہ امتحان ہم نے لینا ہے، اس لیے اس امتحان کے تقاضے سے ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب غازہ مل دیا ہے۔ جیسے کوئی میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس زمین کے ساتھ یہی کیا ہے، اس کو زینت بنا دیا ہے، اس میں طرح طرح کے تمہارے لیے کشش کے سامان پیدا کر دیے، یہ ہر طرف سے لبھاتی ہے، یہ بنی سنوری اور سجی سجائی دلہن ہے۔ ہم نے اس دنیا کے چہرے پر حسن و زیبائی کا ایک پرفریب غازہ مل دیا ہے، اس کو ہم نے بنا سنوار کے پیش کر دیا ہے۔ اس کے مال و اولاد، اس کے کھیتوں کھلیانوں، اس کے باغوں اور چمنوں، اس کی کاروں اور کوٹھیوں، اس کے محلوں اور ایوانوں، اس کی صدارتوں اور وزارتوں میں بڑی کشش اور دل فریبی ہے۔ یہ دنیا اس طرح تمہارے لیے پرکشش بنائی گئی ہے۔ امتحان نہ لینا ہوتا تو اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب ہم نے اس میں امکانات رکھ دیے، یہ تمہیں کھینچیں گے اپنی طرف۔ اس کی لذت نقد اور عاجل، اور اس کی تلخیاں پس پردہ ہیں، یعنی جو چیزیں اس میں حاصل ہو سکتی ہیں وہ تو فوراً سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے حصول کے پیچھے جو کچھ چھپا ہوتا ہے وہ تلخیاں ہیں بہت سی، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے نتائج کے لحاظ سے بھی وہ چھپی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابل میں آخرت کی تمام کامرانیاں نسیاں ادھار ہیں، یعنی وہاں کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی، وہ سب کی سب اللہ کا وعدہ ہیں، اور اس کے طالبوں یعنی آخرت کے طالبوں کو اس کی خاطر بے شمار جان کا مصیبتیں نقد اسی دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، اپنی کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، ترک و اختیار کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں طہارت کے لیے اہتمام کی پابندیاں، کہیں کھانے پینے میں تطہیر کی پابندیاں، کہیں اخلاقی رویوں میں ایک ایک قدم سوچ کر رکھنے کی پابندیاں۔ تو یہ چیز آخرت کو حاصل کرنے کی قیمت ہے اور وہ جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان ایک سخت امتحان ہے، یعنی اگر آپ ویسے دیکھیے تو کوئی بڑا امتحان نہیں ہے، یعنی فلسفے کی سطح پر، لیکن اگر انسان کو جو خواہشوں کا اسیر ہے، کمزوریوں، بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، تو بڑا سخت امتحان بن جاتا ہے اس کے لیے۔ اس میں پورا اترنا ہر بلحوث کا کام نہیں ہے، اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا یہ دلہن کی تعبیر کو مستعار لے کے، ایک محبوبہ دل نواز کی تعبیر کو مستعار لے کے بیان کیا گیا ہے، اس میں پورا اترنا ہر بلحوث کا کام نہیں ہے۔ بلحوث یعنی جو محض اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے، اس میں محبت کا کوئی حقیقی جذبہ نہیں ہوتا۔ وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ ہر بلحوث نے مستی شعار کی، اس میں پورے وہی اتریں گے جن کی بصیرت اتنی گہری ہو کہ خواہ یہ دنیا ان کے سامنے کتنی ہی عشوہ گری کرے، کتنے ہی ناز نخرے دکھائے، لیکن وہ اس عجوزہ ہزار دامات کو اس کے ہر بھیس میں تاڑ جائے۔ یہ جیسے کچھ بھی فریب کر کے آئے،
جس طرح کے بھی عشوے دکھائے، جس طرح سے بھی مسحور کر لینا چاہے وہ جان لیں، اور کبھی اس کے عشق میں پھنس کر آخرت کے ابدی انعام کو قربان کرنے پر تیار نہ ہو۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل و دل کی آنکھیں اندھی کر لی ہیں اور اپنی خواہشوں کے پرستار بن کر رہ گئے ہیں، وہ اس نقد کو آخرت کے نسیہ کے لیے، ادھار کے لیے قربان کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے، اگرچہ اس کے حق پر اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ تو یہ عقل و تمیز کا امتحان ہے بنیادی طور پر، یعنی کیا کوئی انسان جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، جو اس کو مشاہدے میں ہے، جو اس کو فوراً مل رہا ہے، اس سے اوپر اٹھ کر عقلی تقاضوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کر سکتا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ یہی امتحان اصل میں دنیوی زندگی میں اپنے مستقبل کے لحاظ سے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ روز ہو رہا ہے۔ یہی امتحان اللہ تعالیٰ آخرت کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے اصل میں ان کے ایمان لگانے کی وجہ۔ ہم نے دنیا میں زینت ہی اتنی پیدا کر دی ہے کہ وہ دامن پکڑ کے بیٹھ گئی، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ اے پیغمبر، آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، آپ نے تو حق ادا کر دیا، انذار کا حق ادا کر دیا، بشارت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ یہ دنیا کی اس صورتحال میں گرفتار ہو کر رہ گئے۔ یہ اس سورہ کی تمہید تھی۔ اب اس کے بعد ایک بڑے واقعے کو لیا ہے جو خود لوگوں ہی نے پوچھ لیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 40 سال کی زندگی ہے وہ ایک پاکیزہ نفس انسان کی زندگی ہے، لیکن جن لوگوں سے کوئی فکر وجود میں آتا ہے، یا جن لوگوں سے ادب وجود میں آتا ہے، یا جن کی صلاحیتوں کا دنیا میں کسی نہ کسی فن یا علم میں ظہور ہوتا ہے، ان میں سے کسی کی زندگی آپ سے مماثل نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں، بس ایک سادہ طبیعت انسان آخری درجے میں خیر الناس، اور زندگی جیسے ایک عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے وہی گزار رہے ہیں۔ کوئی اس کے آثار نہیں، یعنی نہ کوئی شاعری کی مشق ہو رہی ہے، نہ کوئی علم ظہور میں آ رہا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فلاں فلاں صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے آج کل پڑھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، آج کل مختلف لوگوں کے پاس جا کر اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ رائے قائم کی، یہ ایک نئی چیز لکھ کے پیش کی ہے، یہ انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ تو جیسے آپ بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی دیکھتے ہیں، وہ اسی صحیح و خطا سے گزر رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے، وہ ہمارے سامنے بڑا آدمی بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کی زندگی، اس کے ماں باپ، اس کے اعزاء اقربا سنا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ اس طرح کی شخصیت تھی، یہ ان کی پیشانی سے چیزیں ظاہر تھیں، یہ ان کی صلاحیتیں تھیں، اس طرح یہ اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دے رہے تھے، اس طرح کی محنت کر رہے تھے، اس زمانے میں ایسی شاعری کرتے تھے، ایسا ادب تخلیق ہوتا تھا۔ یہ واقعتاً ان بڑے بڑے مسائل پر غور فرماتے تھے اور ان کے بارے میں بات بھی کرتے تھے، اگرچہ اس وقت ان کا فکر اتنا پختہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں، میں کسی پیغمبر کے معاملے میں ایسا کوئی تدریجی ارتقا ہوتا ہی نہیں۔ تو جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ایک ادب پارا، بے مثال ادب پارا، یک بیک ایک دن زبان سے صادر ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس میں جو فکر پیش کیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ اگر قرآن کو آپ فکری سطح پر انالائز کریں، فکری سطح پر انالائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے وہ اپنی بات اٹھاتا ہے، پھر اس میں برگوبار کیسے پیدا ہوتے ہیں، علم کیسے بنتا ہے، وہ آپس میں مربوط کس طرح سے ہوتا ہے، وہ مقصد سے ہم آہنگ کیسے ہوتا ہے، تو وہ ایک عظیم نظام فکر ہے۔ عام آدمی تو اس لحاظ سے کبھی قرآن کے قریب بھی نہیں جاتا، تو اس لحاظ سے جب لوگ اس کو کسی حد تک محسوس کرتے تھے تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا پھر ان سے فلاں بات بھی پوچھیے، اگر آسمان سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے تو یہ بھی پوچھیے۔ اور اس طرح کی چیزیں بالعموم اہل کتاب کے ہاں تھیں بھی، ان کے ہاں ایک پوری روایت موجود تھی، کبھی وہ سامنے آ جاتے اور کبھی مشرکین کو اس طرح کی چیزیں القاء کرتے۔ تو قرآن مجید نے جب بہت سوالات اس طرح کے لوگوں نے کیے ہیں
تو بعض کو موضوع بنایا ہے، لیکن موضوع اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی تاریخ سنانی ہے یا واقعہ سنانا ہے۔ قرآن نے اس کو لیا اور جو بات وہ کر رہا تھا اس بات کے لیے استدلال بنا کے پیش کر دی، یعنی وہی بات، وہ قصہ سنانا مقصود ہی نہیں ہے ذرے سے، کوئی قصہ بھی قرآن نے قصہ سنانے کے لیے نہیں کیا، وہ سامنے آ گیا تو جو اس وقت کشمکش برپا ہے، جو اس وقت معاملات زیر بحث ہیں، ان کو بنیاد بنایا اور بنیاد بنا کے اس قصے کو، اس داستان کو اپنی بات کی تفہیم کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ اب آگے اصحاب کہف کا قصہ آ رہا ہے، اس کی سرگزشت آ رہی ہے، لوگوں نے کیا سوال کیا ہے، اور یہاں سے قرآن نے گویا بات اٹھائی ہے اور اٹھا کر اس وقت کی صورتحال پر اس کو کس کس پہلو سے منطبق کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ سورہ اب آگے بڑھے گی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔